نماز فجر کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بطور مسلمان دین اسلام کی طرف سے ہم پر عبادات فرض ہیں اور ان عبادات میں سے نماز بڑی پیاری عبادت ہے۔ یوں تو پانچوں نمازیں بڑی افضل ہیں، لیکن احادیث میں نماز فجر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاں سے جانے دو گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی نماز فجر نہیں چھوڑتا۔ ناظرین کرام، نماز فجر پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ نرم بستر اور صبح کی میٹھی نیند چھوڑ کر نماز ادا کرنا یقیناً مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ جب انسان کا ارادہ پختہ ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا نماز میں دل لگانے کا ایک طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد وظیفہ شیئر کریں گے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1، نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ نمبر 2، رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ نمبر 3، جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ نمبر 4، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ جی سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن آپ نے جب نماز فجر ادا کر لینی ہے تو اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ ناظرین کرام، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درودوں میں سے درود ابراہیمی کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ پھر آپ اگر کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھ کر یہ عمل شروع کریں۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب عمل ہے۔ اس وظیفہ کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفہ کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے یا اللہ۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین،
آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو، جو ساری عمر نہ مل سکا آج انشاءاللہ ملے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے یا اللہ کا یہ وظیفہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ آپ 15 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رب راضی ہو جائے گا۔ اور 15 بار پڑھنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی تو پھر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو ملے گا۔ یا اللہ کا یہ خاص عمل آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یا اللہ صرف 15 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حکیمو۔ یا حکیمو کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ تو آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے مسائل سے جان چھڑا لو۔ یا حکیمو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے، رزق کی تنگی کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ناظرین جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صرف چند منٹ ہی لگیں گے۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ناظرین ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، ان آیات مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانہ سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی لا الہ الا جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانک یعنی سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر انی کنت من الظالمین اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان لفظوں میں کیا، بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں، اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی بلکہ انہیں غم یعنی قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی بندہ مومن یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ تو آپ نے اس آیت کریمہ کو ناظرین اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار گن کر پڑھ لینا ہے، یعنی تسبیح مکمل کر لینی ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ تعالی قرض اتر جائیں گے۔ میاں بیوی کی محبت میں کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ گھر میں کاروباری بندشیں، رکاوٹیں ہیں تو ان بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ناظرین پڑھ لو۔ ناظرین ہم نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے، آپ نے یہ تینوں وظائف پڑھنے کے بعد پھر آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔